المباحثہ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان پینل کوڈ کے باب دوئم یعنی جو عمومی تشریحات کا باب ہے اس کی آپ کہہ لیں ایک بنیادی اور اکثر زیر بحث رہنے والی دفعہ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے دفعہ 11 جو لفظ شخص یعنی پرسن کی قانونی تعریف بتاتی ہے۔ تو ہماری گفتگو کا مرکز یہ ہوگا کہ اس تعریف کے عملی اور قانونی مطلب کیا اثرات ہیں، خاص طور پر جب ہم کارپوریٹ اداروں کی بات کرتے ہیں، یعنی کمپنیاں ہیں، انجمنیں ہیں، ان کی مجرمانہ ذمہ داری کے حوالے سے۔ اور یہ ساری بحث ظاہر ہے پاکستان پینل کوڈ کے متن سے ہی لی گئی ہے۔ جی بالکل، اور جو آپ کہہ لیں مرکزی سوال آج ہمارے سامنے ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو دفعہ 11 میں شخص کی اتنی وسیع قانونی تعریف دی گئی ہے جس میں صاف صاف کمپنیاں اور انجمنیں بھی شامل ہیں، تو کیا یہ واقعی جو کارپوریٹ سطح پر سنگین غلط کاریاں ہوتی ہیں جیسے کوئی بڑا مالی فراڈ ہو گیا یا ماحولیاتی جرائم ہیں، ان کے لیے مؤثر احتساب کا کوئی قابل عمل راستہ دیتی ہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تعریف فوجداری قانون کے اس بنیادی ستون کو مطلب کمزور کر رہی ہو جو فرد واحد کی نیت اور اس کے عمل پر مبنی مجرمانہ ذمہ داری پر کھڑا ہے؟ دیکھیں، میرا موقف تو اس پر بالکل واضح ہے۔ یہ جو شخص کی وسیع تعریف ہے جس میں قانونی اداروں کو شامل کیا گیا ہے، یہ نہ صرف مناسب ہے بلکہ آج کے معاشی اور سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے کارپوریٹ احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ایک آپ سمجھے نا ناگزیر قانونی ضرورت ہے۔ جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس تعریف کو جب ہم غیر فطری یا مصنوعی قانونی وجود یعنی آرٹیفیشل لیگل اینٹیٹیز پر لاگو کرتے ہیں تو اس میں کافی سنگین قسم کی مطلب تصوراتی الجھنیں بھی ہیں اور عملی مشکلات بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوآپریٹو احتساب ضروری نہیں، بالکل ضروری ہے، لیکن کیا یہ طریقہ فوجداری قانون کے جوہر سے، اس کی روح سے مطابقت رکھتا ہے؟ اس پر ذرا گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے میں ذرا اپنے موقف کی بنیاد واضح کر دوں۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 11 کا متن یوں ہے: لفظ شخص میں کوئی بھی کمپنی یا ایسوسی ایشن یا افراد کا گروہ شامل ہے، خواہ وہ رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھیں، یہ کوئی معمولی سی توسیع نہیں ہے، یہ ایک شعوری قانونی فیصلہ ہے جو آج کل کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہے۔ آپ خود سوچئے، آج کل بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، اربوں خربوں کا بزنس کر رہی ہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر ان کا اثر ہے، وہ ماحول کو بدل سکتی ہیں، معیشتوں کا رخ موڑ سکتی ہیں۔ تو کیا یہ بات قابل قبول ہوگی کہ اتنے طاقتور ادارے جن کے فیصلوں سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، چاہے وہ زہریلے فضلے سے دریاؤں کو آلودہ کرنا ہو یا بڑے پیمانے پر سرمایہ کاروں کے ساتھ فراڈ ہو، وہ صرف اس ٹیکنیکی بہانے پر چھوٹ جائیں کہ بھائی ان کا کوئی جسمانی وجود تو ہے نہیں، وہ گوشت پوست کے انسان نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دفعہ 11 اسی خلا کو پر کرتی ہے، یہ یقینی بناتی ہے کہ قانون ان مصنوعی اشخاص تک بھی پہنچے جو اصل دنیا میں اصل نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی تعریف کی وجہ سے تو کمپنیوں پر مثال کے طور پر دھوکہ دہی یعنی دفعہ 415 یا مجرمانہ غبن دفعہ 403، جال سازی دفعہ 463 یا پبلک نیوسنس دفعہ 268 جیسے جرائم کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، عدالتی فیصلے بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک بنام ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ 2005 کا کیس تھا بھارتی سپریم کورٹ کا، جن کے قانون کی بنیاد بھی ہمارے پینل کوڈ جیسی ہی ہے، انہوں نے واضح کیا کہ کارپوریٹ اداروں پر فوجداری مقدمات چلائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، قانون کا مقصد انصاف دینا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ طاقتور کو بھی جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ میں آپ کی اس بات سے تو پوری طرح متفق ہوں کہ کارپوریٹ اداروں کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرانا یہ بہت اہم ہے۔ مطلب معاشرے میں ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ تو نہیں دی جا سکتی۔ لیکن میرا اختلاف اس طریقے پر ہے جو دفعہ 11 بتا رہی ہے، یعنی انہیں فوجداری قانون کے تحت شخص مان لینا۔ دیکھیں، فوجداری قانون کی پوری عمارت صدیوں سے فرد واحد کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کے تصور پر کھڑی ہے۔ اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے نیت مجرمانہ یا مینز ریا، یعنی جرم کرنے کا ارادہ، ایک مجرمانہ ذہنیت۔ اب یہ تو ایک نفسیاتی کیفیت ہے نا، جو ایک سوچنے سمجھنے والے انسان میں ہوتی ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک کمپنی جو خود سے تو کوئی سوچنے والا ذہن نہیں رکھتی، جو صرف ایک قانونی مفروضہ لیگل فکشن ہے، کیا وہ حقیقی معنوں میں نیت یا ارادہ رکھ سکتی ہے؟ جب ہم ایک کمپنی پر فرد جرم عائد کرتے ہیں تو کیا ہم قانون کے اس بنیادی تصور کو اتنا زیادہ نہیں کھینچ رہے کہ اس کی اصل شکل ہی یوں کہیں بگڑ جائے؟ مجھے جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اصل ذمہ داری ان حقیقی انسانوں سے ہٹ کر ایک بے نام و نشان قانونی ڈھانچے پر چلی جاتی ہے۔ آپ فرض کریں ایک کمپنی کے انتظامیہ ہیں، وہ جان بوجھ کر ناقص حفاظتی انتظامات کرتی ہے، جس سے اللہ نہ کرے مزدوروں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ہم صرف کمپنی پر مقدمہ چلائیں اور اسے مجرم قرار دے کر جرمانہ کر دیں تو کیا ان ڈائریکٹرز یا مینیجرز کی ذاتی ذمہ داری جنہوں نے وہ جان لیوا فیصلے کیے تھے وہ کہیں پیچھے نہیں رہ جاتی؟ ذمہ داری جیسے تقسیم ہو کر کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر غیر رجسٹرڈ اداروں کو شامل کرنے سے تو یہ تعریف خطرناک حد تک وسیع اور آپ کہیں مبہم ہو جاتی ہے۔ کون سے غیر منظم گروہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ کیا چند دوست مل کر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ایسوسی ایشن بن گئے جن پر اجتماعی مجرمانہ ذمہ داری آ سکتی ہے؟ وہ جو اسسٹنٹ کمشنر بنام ویلیپا ٹیکسٹائلز 1971 کا کیس تھا مدراس ہائی کورٹ کا، انہوں نے مانا تھا کہ غیر رجسٹرڈ ادارے بھی شخص ہیں، لیکن اس کے اطلاق کی عملی حدود کیا ہوں گی، اس کا غلط استعمال کیسے روکا جائے گا، اس پر سوالات تو آج بھی ہیں۔ یہ قانونی یقین یعنی لیگل سرٹنٹی کے اصول کے بھی تھوڑا خلاف جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ نیت مجرمانہ یعنی منز ریا اور قانونی مفروضہ لیگل فکشن کا بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ فوجداری قانون کا ایک بنیادی اصول ہے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھیں۔ قانون ہمیشہ معاشرتی ضرورتوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ قانونی مفروضہ جو ہیں وہ قانون کا ایک مانا ہوا اوزار ہیں جو انصاف تک پہنچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کمپنی نیت رکھتی ہے تو ہم اصل میں شناخت کے اصول یعنی ڈاکٹرن آف آئیڈینٹیفیکیشن یا بعض اوقات بالواسطہ ذمہ داری ویکیریس لائبلٹی کے اصولوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے وہ اعلیٰ عہدیداران جو اس کے ہدایتی ذہن اور ارادے یعنی ڈائریکٹنگ مائنڈ اینڈ ول سمجھے جاتے ہیں، عام طور پر یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یا سینئر مینجمنٹ، ان کے اعمال اور ان کی نیت کو قانونی طور پر کمپنی سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں ہے۔ قانون بہت سی جگہوں پر ایسے مفروضے استعمال کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر ہم یہ اصول نہ اپنائیں تو کیا ہوگا؟ کیا بڑی کارپوریشنز جو منظم طریقے سے بڑے پیمانے پر جرائم کرتی ہیں، جیسے منظم ٹیکس چوری ہے، اندرونی تجارت ہے یا ماحولیاتی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، کیا وہ مکمل طور پر استثناء حاصل کر لیں گی؟ کیا یہ انصاف کے اصولوں کے زیادہ خلاف نہیں ہوگا کہ اربوں کمانے والے ادارے صرف اپنی قانونی ساخت کی وجہ سے سنگین جرائم کی ذمہ داری سے بچ نکلے؟ یہ ایک عملی ضرورت ہے، اور یہ کہنا کہ اس سے انفرادی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں۔ وہ جو دلی ہائی کورٹ کا کیس تھا سنیل بھارتی متل بنام CBI 2015، اس میں بہت صاف کہا گیا کہ کمپنی پر مقدمہ چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذمہ دار ڈائریکٹرز یا افسران بچ جائیں گے۔ دونوں پر الگ الگ یا ایک ساتھ بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ انفرادی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا، بلکہ احتساب کی ایک اضافی ایک اجتماعی سطح فراہم کرتا ہے۔ یہ معاشرے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف فرد بلکہ وہ ادارہ بھی جواب دہ ہے جس کے نام پر یا جس کے فائدے کے لیے جرم کیا گیا۔ میں آپ کی عملی ضرورت کی دلیل کی اہمیت کو سمجھتی ہوں۔ یقیناً قانون کو معاشرتی حقائق کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن یہ جو شناخت کا اصول ہے یہ خود بھی کئی سوال اٹھاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عہدیداروں کی نیت کمپنی کی نیت سمجھی جائے گی، لیکن یہ کتنا قابل عمل ہے اور کتنا منصفانہ؟ ایک بڑی کمپنی میں فیصلے تو کئی سطحوں پر ہوتے ہیں۔ یہ ہدایتی ذہن اور ارادہ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ یہ طے کرنا خود ایک بڑا پیچیدہ قانونی اور واقعاتی سوال بن سکتا ہے۔ کیا ایک یا دو ڈائریکٹرز کا کوئی مجرمانہ فعل پوری کمپنی کو مجرم بنا دے گا، جس کے ہزاروں بے قصور ملازم بھی ہیں، شیئر ہولڈرز بھی ہیں؟ اور پھر سزا کا معاملہ آتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کمپنی کو قید کی سزا تو دے نہیں سکتے، سزا عام طور پر جرمانے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو کیا بڑے مالیاتی اداروں کے لیے یہ جرمانے صرف ایک کاروبار کی لاگت، مطلب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس
بن کر نہیں رہ جاتے؟ کیا یہ واقعی فوجداری قانون کے جو بنیادی مقاصد ہیں، یعنی جرم کی روک تھام، ڈیٹرنس، سزا، ریٹریبیوشن اور اصلاح، ریہیبلیٹیشن، ان کو پورا کرتا ہے؟ مجھے شبہ ہے کہ یہ اکثر ایک علامتی سزا بن کر رہ جاتا ہے جو اصل مجرمانہ ذہن رکھنے والے افراد کی مؤثر سزا یابی کی راہ میں شاید رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ایک پیچیدہ اور ممکنہ طور پر غیر منصفانہ قانونی مفروضے کا سہارا لیں، کیوں نہ ہم اپنی ساری توجہ ان افراد پر مرکوز کریں جنہوں نے اصل فیصلے کیے، جنہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، ان پر فرد جرم عائد ہو، انہیں سزا ملے تاکہ ایک واضح مثال قائم ہو۔ ادارے کی سطح پر بالکل سخت انتظامی اور دیوانی کارروائیاں ہونی چاہیے، لیکن اسے مجرم قرار دینا میرے نزدیک فوجداری قانون کے اصولوں کو غیر ضروری طور پر دھندلا دیتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ جرمانے کاروبار کی لاگت بن سکتے ہیں، یہ ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر جرمانے ناکافی ہوں، لیکن اس کا حل تو جرمانے بڑھانا ہے، یہ نہیں کہ کارپوریٹ مجرمانہ ذمہ داری کے تصور کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مجرمانہ سزا صرف جرمانہ نہیں ہوتی۔ مجرم کا ٹھپا لگنا بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہے۔ اس سے کمپنی کی ساخت کو، اس کی ریپوٹیشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اس کے شیئر کی قیمت گر سکتی ہے، گاہک اور سرمایہ کار اس سے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ جو سماجی اور معاشی دباؤ ہے نا، یہ اکثر مالی جرمانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ پورے کارپوریٹ کلچر کو بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ تو یہ صرف سزا نہیں، یہ روک تھام بھی ہے۔ رہی بات انفرادی ذمہ داری کی، تو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا اور سنیل بھارتی متل کیس نے بھی واضح کیا، یہ یا تو یا کا معاملہ نہیں ہے، یہ دونوں بوتھ اینڈ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کمپنی اور ذمہ دار افراد دونوں کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک غیر رجسٹرڈ اداروں کی شمولیت اور اس سے پیدا ہونے والے ابہام کا تعلق ہے، میں اسے قانون کی خامی نہیں بلکہ اس کی وسعت نظری سمجھتا ہوں۔ قانون بنانے والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی گروہ صرف اس لیے قانون کی گرفت سے بچ جائے کہ اس نے رسمی طور پر خود کو رجسٹر نہیں کروایا۔ اگر کوئی گروہ، چاہے وہ غیر رجسٹرڈ ہی کیوں نہ ہو، منظم طریقے سے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے، تو کیا اسے صرف اس ٹیکنیکل بنیاد پر چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، دفعہ 11 اس امکان کو روکتی ہے۔ بلا شبہ ہر کیس میں عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ مخصوص افراد کا گروہ واقعی اس تعریف کے تحت آتا ہے یا نہیں، لیکن یہ تشریح کا معاملہ ہے، تعریف کی بنیادی خرابی نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ رجسٹریشن نہ ہونے کی بنیاد پر چھوٹ دینا غلط ہوگا، لیکن قانون میں وضاحت اور پیشگوئی یعنی پریڈکٹیبلٹی کی بھی بنیادی اہمیت ہے۔ افراد کا گروہ خواہ رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو، یہ الفاظ بہت غیر متعین ہیں۔ اس کی تشریح میں ذاتی رائے یا غلط استعمال کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ کن معیارات پر طے ہوگا کہ کب افراد کا ایک مجموعہ صرف ایک اتفاقیہ اجتماع نہیں بلکہ ایک گروہ یا ایسوسی ایشن ہے جسے قانونی طور پر شخص سمجھا جائے؟ کیا کوئی غیر رسمی اسٹڈی گروپ یا محلے کی کوئی اصلاحی کمیٹی یا چند دوستوں کا کوئی مشترکہ منصوبہ بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے؟ اس ابہام کے عملی نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ میں پھر اپنے متبادل کی طرف آتی ہوں۔ کیوں نہ ہم ایک واضح دو سطحی نظام اپنائیں؟ سطح 1، فرد واحد کی مجرمانہ ذمہ داری۔ جو شخص، چاہے وہ کمپنی کا ڈائریکٹر ہو یا ملازم، جرم کرتا ہے جس میں نیت مجرمانہ منظریہ اور مجرمانہ فعل ایکٹس ریئس دونوں ثابت ہوں، اسے مکمل فوجداری قانون کے تحت سزا دی جائے۔ سطح 2، ادارے کی ذمہ داری۔ جہاں تک کمپنی یا ادارے کا تعلق ہے، اس کی غلط کاریوں کے لیے سخت انتظامی یعنی ریگولیٹری اور دیوانی یعنی سول قوانین کا اطلاق ہو۔ اس میں بھاری مالی جرمانے شامل ہوں جو صرف علامتی نہ ہوں بلکہ واقعی نقصان دہ ہوں۔ کاروباری لائسنس معطل یا منسوخ کیا جائے، مخصوص کاروباری سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے یا عدالتی حکم کے تحت اصلاحی اقدامات لازمی قرار دیے جائیں۔ اس طرح احتساب کا مقصد بھی پورا ہوگا، غلطی کرنے والے ادارے کو سزا بھی ملے گی اور مستقبل کے لیے روک تھام بھی ہوگی، اور ساتھ ہی فوجداری قانون اپنے بنیادی اصولوں یعنی فرد واحد کی نیت اور عمل پر مبنی ذمہ داری پر قائم رہے گا۔ یہ زیادہ صاف، شفاف اور اصولی طور پر زیادہ درست راستہ لگتا ہے۔ آپ کا یہ دو سطحی نظام کا خاکہ دلچسپ ہے،
لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ کارپوریٹ غلط کاریوں کی سنگینی کو کم کر دے گا۔ کیا محض انتظامی یا دیوانی کارروائی، چاہے وہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اس اخلاقی مذمت یعنی مورل کنڈمنیشن کا متبادل ہو سکتی ہے جو فوجداری قانون کے تحت مجرم قرار دینے میں شامل ہے؟ کچھ جرائم اتنے سنگین ہوتے ہیں جیسے بڑے پیمانے پر ماحول کو تباہ کرنا یا جان بوجھ کر غیر محفوظ مصنوعات بیچنا جس سے لوگوں کی جانیں چلی جائیں، کہ ان پر صرف مالی سزا کافی نہیں ہوتی۔ معاشرہ یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے، یہ جرم ہے۔ کمپنیوں کو مجرم قرار دینے کا جو علامتی وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نہ صرف اس مخصوص کمپنی بلکہ پوری انڈسٹری کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ دفعہ 11 کی یہ وسیع تعریف اپنی ممکنہ پیچیدگیوں کے باوجود اسی اخلاقی اور قانونی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یہ تسلیم کرتی ہے کہ جدید دور میں شخص صرف انسان نہیں رہا، بلکہ طاقتور ادارے بھی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کے حامل شخص ہیں۔ اس کے بغیر احتساب کا ایک اہم ستون کمزور پڑ جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ فوجداری قانون کے علامتی اور اخلاقی پہلو پر زور دے رہے ہیں۔ یہ پہلو اہم ہے، لیکن قانون صرف جذبات یا علامات پر تو نہیں چل سکتا، اس کی منطقی اور اصولی بنیادیں بھی ہوتی ہیں۔ شخص کی اس تعریف کو غیر فطری اداروں پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں نیت مجرمانہ جیسے بنیادی اصول پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا سمجھوتا ہے جو شاید عملی طور پر آسان لگتا ہو، لیکن یہ طویل مدت میں فوجداری قانون کے پورے نظام کی ساخ اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیا ہم صرف اس لیے کہ کسی مسئلے کا ایک آسان حل نظر آ رہا ہے اپنے بنیادی قانونی اصولوں کو قربان کر دیں؟ شاید ہمیں زیادہ تخلیقی اور باریک بین قانونی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو کارپوریٹ اداروں کو مؤثر طریقے سے جوابدہ بھی ٹھہرائیں اور فرد واحد کی مجرمانہ ذمہ داری کے مرکزی اصول کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا موقف بدستور یہی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 11 میں شخص کی جو وسیع تعریف دی گئی ہے، جس میں کمپنیاں اور انجمنیں رجسٹرڈ ہوں یا غیر رجسٹرڈ شامل ہیں، وہ ایک جدید اور پیچیدہ معاشرے میں ناگزیر ہے۔ یہ عملی طور پر کارپوریٹ احتساب کو ممکن بناتی ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طاقتور ترین ادارے بھی قانون کی حکمرانی سے بالاتر نہیں ہیں، اور یہ فرد واحد کی ذمہ داری کو ختم کیے بغیر احتساب کی ایک اضافی اور ضروری سطح فراہم کرتی ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ کارپوریٹ احتساب کا ہدف بلا شبہ اہم اور قابل ستائش ہے، دفعہ 11 کا طریقہ کار یعنی مصنوعی قانونی وجود کو فوجداری قانون کے تحت شخص سمجھنا، بنیادی قانونی اصولوں، خاص طور پر فرد واحد کی ذمہ داری اور نیت مجرمانہ مینز ریا کے تصور کے ساتھ شدید قسم کا تصوراتی تضاد رکھتا ہے۔ اس تعریف کا وسیع دائرہ کار، خاص طور پر غیر رجسٹرڈ اداروں کی شمولیت، ابہام پیدا کرتا ہے اور اس کے غلط استعمال کا خدشہ بھی موجود ہے جو قانون کی پیشن گوئی اور انصاف کے تقاضوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دفعہ 11 پاکستان پینل کوڈ کی ایک بنیادی اور کلیدی تعریف ہے، اور اس کی تشریح اور اطلاق کے نتائج گہرے بھی ہیں اور دور رس بھی۔ آج کی گفتگو نے یقیناً اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ جی بالکل، اور یہ بحث یہ بھی دکھاتی ہے کہ قانون میں بظاہر ایک سادہ سی نظر آنے والی چند سطری تعریف بھی کس قدر پیچیدہ قانونی، فلسفیانہ اور عملی سوالات کو جنم دے سکتی ہے، اور کس طرح ماہرین بھی اس پر مختلف زاویہ نگاہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 11 کے متن اور اس کے مضمرات پر خود بھی غور کریں، تحقیق کریں اور اپنی ایک باخبر رائے قائم کریں۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں مزید گہرائی، تحقیق اور قانونی و سماجی تجزیے کی ہمیشہ گنجائش رہے گی۔